بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کیونکہ جتنے لوگ بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بہت کینلی سی پیک کی ڈیولپمنٹس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں. اور اکثر جب یہ بات ہوتی ہے کہ کسی کا کنسرن ہوتا ہے کہ سی پیک کا کوئی پروجیکٹ سلو ہو گیا ہے تو اس سے ایک خوشی یہ بھی ہوتی کہ سی پیک کے بارے میں ہر کوئی اتنا ہی کنسرنڈ ہے اس کی پروگرس کے بارے میں، جو کہ خوشائند بات ہے. سر میں دو چیزیں اس سے پہلے کہ میں پروجیکٹس کی تفصیلات دوں، دو چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ کہ جو سی پیک کا ایک اوور آل ماسٹر پلان ہے ٹل 2030 وہ پاکستان کے ماسٹر پلان کے اندر انٹیگریٹڈ ہے. اسی طرح جب اینول بجٹ، اینول پی ایس ٹی پی پلان جو بنتا رہا ہے اور اس سال بنا ہے، اسی کے اندر سی پیک کے اخراجات، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سارے جو چائنا سے ہم نے لے کر آنا ہے وہ اسی طرح سے ان کی انٹیگریشن کو پوری طرح سے کنسیڈر کیا گیا. دوسرا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پلاننگ ٹیم کو اور وزیر اعظم صاحب نے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کے ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ توجہ دینی ہے. اور میں ابھی چونکہ ویسٹرن روٹ کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہمیشہ ترقی کا فقدان رہا، اور چونکہ ان لوگوں کے ساتھ فرسٹ ہینڈ ڈائریکٹلی میں انٹریکٹ کرتا رہا پچھلے اتنے سالوں میں، تو جتنی ان کی خواہشات تھیں، جو ان کے خواب تھے اور جو ان کے ذہن میں وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، ان طرح علاقوں میں غربت تھی، وہ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈریس ہوئی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں. سو میں ابھی تھوڑا فوکس کروں گا سب سے پہلے تو ویسٹرن الائنمنٹ کے اوپر. وہ سلائیڈ ہے، اگر آپ کائنڈلی وہ میپ والی سلائیڈ دکھا دیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسٹرن الائنمنٹ ہے اس میں صرف ایک سیکشن رہ گیا تھا جو سکھر سے حیدرآباد سیکشن تھا، اور اس کا ایک ڈیفرنٹ فائنینشیل ماڈل انٹروڈیوس کر کے آئی ایم ویری گلیڈ کہ وہ ابھی اس دفعہ وہ انکلوڈڈ ہے، اور انشاءاللہ وہ عنقریب اس کی چونکہ ٹینڈرنگ کنسٹرکشن یہ سارا سٹارٹ ہو جائے گا تو پشاور سے کراچی تک آل دا وے موٹر وے سے کنیکٹڈ ہوں گے. اور اس کے ساتھ جو علاقے جو اپ لفٹ ہوں گے، جتنے بھی پیریفرل علاقے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ سے ایک سبجیکٹ ہے پورا ڈیبیٹ کا. ویسٹرن الائنمنٹ چونکہ اس پہ بڑی بات ہوتی رہی، تو ویسٹرن الائنمنٹ میں جو پہلے ایک پورشن سٹارٹ ہوا تھا وہ ہاکلہ ڈی آئی خان تھا، اور اگست 2018 میں تقریباً 47% پہ اس کی پروگرس کھڑی تھی. اور جتنے بھی اس کے ایشوز تھے، سوائل کے، جو ریٹس کے، جو کانٹریکٹرز کے ایشوز تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کے تو ابھی یہ انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینوں میں، آئی تھنک اکتوبر میں، نومبر میں یہ سڑک کمیشن ہو جائے گی. سو یہ اسلام آباد سے ڈی آئی خان موٹر وے پہ 50% اس کا ٹائم ریڈیوس ہو جائے گا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی آئی خان سے آگے زوب کا سیکشن ہے وہ اس دفعہ وہ چائنا کے ساتھ جو بھی جے سی سی ہوگی اس میں انکلوڈ کر لیا گیا، اور ادھر سے بھی وہ ایگریڈ ہوا. زوب سے کوئٹہ آپ دیکھیں تو زوب سے کوئٹہ آلریڈی وہ کام سٹارٹ ہو چکا ہے، لینڈ ایکوائر ہو کے، کانٹریکٹر موبلائز ہو کے 5 سیکشن میں، اس کے اوپر ڈفرینٹ سیکشنز میں کام شروع ہے. ابھی آپ کو میں نے کوئٹہ پہنچایا ہے، ابھی میں کوئٹہ کے بعد آپ کو ساؤتھ سے، ابھی ساؤتھ بلوچستان اور یہ ویسٹرن الائنمنٹ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. پلیز اگر آپ اپنی توجہ گوادر پہ لے جائیں تو گوادر سے M8 نکلتی ہے جو تربت آتی ہے، اور تربت سے ہوشاب آتی ہے. ہوشاب تک یہ پہلے سے کمپلیٹ تھی. ہوشاب سے آگے آوران خزدار کا پورشن تقریباً 420-425 کلومیٹر کا ہے، جو کہ بالکل اس پہ کام ہی نہیں ہوا. اس کا بائی پاس ہاؤ ایور ایک N85 تھی جو ہوشاب سے بسیمہ جا رہی تھی،
لیکن اس کا پھر آگے خزدار سے کنیکشن مسنگ تھا جو کہ 106 کلومیٹر کا کنیکشن تھا، آپ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر پچھلے 2 سال میں کام شروع ہوا اور انشاءاللہ اکتوبر نومبر میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. سو آپ گوادر سے چلیں گے، یہ اچھی خبر آپ کو دے رہا ہوں، آپ خزدار تک کنیکٹڈ ہوں گے. خزدار سے آگے رتو ڈیرو جو کہ ہماری انڈس ہائی وے، اس کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ آلریڈی تھرو ہے، اس وقت آپریشنل ہے. ابھی میں آپ کو دوبارہ ہوشاب پر لے کر جانا چاہتا ہوں. ہوشاب سے اوران، اوران سے خزدار. ہوشاب اوران پہ اس وقت کام جاری ہے، کانٹریکٹر موبلائزڈ ہے، کنسٹرکشن کا کام شروع ہے. اوران سے خزدار وہ بھی شامل ہو گیا اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں، اور یہ بھی جب بن جائے گا، یہ خواب تھا اس علاقے کے لوگوں کے لیے. اور یہ سیکنڈ آلٹرنیٹو روٹ ہوگا گوادر سے ڈائریکٹلی جو کنیکٹ کرے گا نارتھ. تو ہمارے پاس یہ 2 روٹ ہو جائیں گے. ان کے علاوہ تیسرا روٹ آلریڈی ہمارے پاس M10 کا ہے جو کہ کراچی سے کوسٹل ہائی وے لنک کرتی ہے. اور ابھی میں آپ کو فردر بتاؤں گا اور بھی جو آپشنز کھل رہی ہیں. علاقے کے لوگوں کا خواب یہ تھا کہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں N40 کوئٹہ سے جو تافتان ایران جا رہی ہے، اس کو کنیکٹ کیا جائے جو ہنٹرلینڈ آف ساؤتھ بلوچستان ہے. تو آپ کو نوکنڈی نظر آ رہا ہے، تو نوکنڈی سے مشخیل، مشخیل سے پنجگور، اس سڑک کا پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے گراؤنڈ بریکنگ کیا، کوئی جسٹ 2 ہفتے پہلے. ابھی آپ کو اس کا پرنٹ بھی دے دیں گے. جی 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 آپ کو یہ آج آپ کو پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو بریف کر رہے ہیں، اورینٹیٹ کر رہے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ میرے ساتھ جائیں گے اس علاقے میں. جی 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 اچھا میری شاید میرے چشمے جو ہے نا بہتر لگے ہوئے، مجھے صاف نظر آ رہا ہے. میں وہ کر دیں گے. اگر آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے تو میں سلائیڈ پہ آ سکتا ہوں. جی چلتے رہیں. جی جی تو یہ جو پورا سیکٹر ہے، یہ نوکھنڈی والا، چاگی والا، یہ آ کے N85 کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور آگے M8 کے ساتھ بھی. تو سو گوادر تک یہ کنیکشن ہو جائے گا. بلکہ ادھر سے ایک اور سڑک جو بن رہی پنجگور سے آگے اوران اور بیلا، یہ آپ کو کراچی تک ایک ایکسیس مل جائے گا. سو یہ پورے کا پورا ریجن جو ہے یہ کھل جائے گا. یہ ساؤتھ بلوچستان کی تمام وہ سڑکیں ہیں. اس کے علاوہ صرف ایک سڑک جو رہ گئی تھی وہ ایران بارڈر من سے تربت تھی، سو وہ بھی اس میں انکلوڈ کر لی گئی ہے. سو یہ پورا علاقہ ابھی ناٹ اونلی روڈز بٹ اس میں 3 ڈیمز کا بھی ابھی ذکر ہوا. تو یہ بھی وہی ڈیمز تھے جو وہاں کے لوگوں کی بڑی خواہش تھی، اور اس کے ساتھ ایگریکلچر کا ایک ریولوشن آئے گا اس علاقے کے اندر.